بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے سخت مشکل میں پڑھا جانے والا وظیفہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا۔ صحابہ کرام مشکل کے وقت یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے، سخت مشکل میں۔ کیونکہ دیکھیے صحابی کی زندگی بھی اگر آپ پوری غور و فکر کریں نا، تو صحابہ کرام نے ٹوٹلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو نہ صرف غور سے سنا بلکہ اس کو ایبزارب کیا، پریکٹیکلی اس پہ ورک آؤٹ کیا۔ اور ہم تک جتنی بھی پھر احادیث کی صورت میں چیزیں ملی ہیں، پہنچی ہیں، کتب ملی ہیں، تو اس کے راوی یہ صحابہ کرام ہیں، یا اہل بیت سے ہمیں وہ جو ہے بہت ساری احادیث ملی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم تک، کیونکہ ہم سے تو بہت پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتہ فرما گئے تھے دنیا سے، تو صحابہ کرام تو وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے سرکار دو عالم کو سے خود ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر کے اور ان سے سیکھا اور سمجھا اور ان کو فالو کرنے کا، دیکھنے کا موقع جو ہے ان کو ملا۔ لیکن ہم لوگ تو ابھی اس نعمت سے ہم تو محروم رہے نا، تو ہم تک جو کچھ پہنچا وہ صحابہ کرام کے ذریعے پہنچا۔ تو اس وظیفے کے بارے میں خاص طور پہ صحابہ کرام کا یہ عمل رہا کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی تو صحابہ کرام اس وظیفے سے مدد لیا کرتے تھے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم کیا تھا کہ جب مشکل وقت آیا کرے یا پڑھا کرے، مشکل پڑھا کرے کوئی، تو اس وظیفے کو کر لینا، یہ عمل کر لینا، یہ آیت پڑھ لیا کرنا۔ تو اس لیے پھر ان کا یہ معمول رہا۔ تو جب یہ چیز میری بھی نظر سے گزری، اور یہ میں کیا، میرے سے پہلے بہت سارے علماء کرام نے، اکابرین نے، اور بہت سارے بڑے بڑے یوٹیوبرز نے، جن میں ہم تو ایک قطرہ بھی ان کے نہیں ہے یار، ہم کچھ بھی نہیں ہے ان کے مقابلے میں، تو بڑے بڑے لوگوں نے اس پہ وظائف جو ہے وہ بتائے ہوئے ہیں۔ دیٹ از ویری گڈ۔ میں نے کہا کہ میں بھی بتا دیتا ہوں کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات شاید آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ تو میں نے بھی اس پہ تبازمائی کر لی، آپ کی سماعتوں کی نظر ہے، میں بتا دیتا ہوں، آپ اس پہ عمل کر لیجئے، کیونکہ ظاہر ہے جب کوئی بات حدیث سے آ جاتی ہے تو پھر اس کے اندر ایف اینڈ بٹس نہیں ہوتے، بس یہ کہا گیا، یہ حکم ہے، یہ کر ڈالو، یہ ہو جائے گا، یہ ہونا چاہیے۔ تو پھر ایسی چیز اگر آپ کو یہ بتا دی جائے تو پھر آپ جس بھی قسم کی کسی بڑی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں تو بس آپ یہ یقین رکھ کے کر لیں کہ حدیث سے بتائی ہوئی چیز ہے، صحابہ کرام کرتے رہے ہیں اور ہمارا بھی کام ہو جانا ہے۔ دیٹ از دا فیکٹ۔ اگر یہ ہونا چاہیے کہ حدیث سے جب کوئی بات کی جائے، وظیفہ لیا جائے، کوئی عمل بتایا جائے حدیث کی روشنی میں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، تو اس کے اوپر پھر یقین کا عالم یہ کہتا ہے کہ بس میں نے کر لینا ہے اور میرا کام ہو جانا ہے۔ تو ایسی صورت ہے۔ اچھا، آپ نے کرنا ہے اس میں کیا ہے؟ دیکھیے، اب سب سے پہلے دیکھیے صحابہ کا تو یہ دستور تھا، زیادہ تر لوگوں تہجد بھی پڑھتے تھے اور نمازیں باقاعدگی سے ہوتی تھی۔ ہم یہاں پر بات کر دیتے ہیں کہ یار وظیفہ کرنے والے کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے، تو لوگوں کو غصہ بھی آ جاتا ہے، کئی لوگ بیڈ کمنٹس کر لیتے ہیں، مائنڈ کر جاتے ہیں کہ یار یہ بابا جی جو ہے خود تو اب آپ جا کے انہوں نے نماز شروع کی ہوگی، ہمیں ابھی سے کہتے ہیں نماز پڑھا کرو گے۔ بھائی، یہ عمل کسی نے اپنے لیے نہیں کرنا نماز کا، یہ تو رب کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب بات وہی ہے کہ ہم نے جس طرح قبر کے 3 سوالات کی تیاری کرنی ہے کہ من ربوں کا، من دینوں کا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ ان کو جانتے ہیں آپ، یہ 3 سوال قبر میں ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ 5 سوال آگے بھی پوچھے گا حشر کے دن کہ عمر کیسے گزاری، جوانی کو کہاں صرف کیا، مال کدھر سے کمایا، کدھر خرچ کیا، یہ سارے سوالات وہاں ہونے ہیں۔ تو ہم نے اس کی تیاری تو کرنی ہے نا۔ تو ہم تو اپنی پوزیشن میں ایسے جا رہے ہیں جیسے فکر ہی کوئی نہیں ہے، ایسے نہیں کریں، کیونکہ جس وقت پیپر کا جو ہے وہ ٹائم اوور ہو گیا تو کاپی ہاتھ سے چھین لی جائے گی۔ جس سے پہلے کہ وہ کاپی ہاتھ سے چھین لی جائے تو اس کے اوپر کچھ اچھا لکھ دیجئے، کچھ اچھے اعمال جو ہے اس کے اوپر درج ہونے چاہیے تاکہ اس جگہ پہ فیل نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو بس یہ اس وجہ سے تاکید کرتے ہیں۔ اور یقین کریں، مشکلیں پریشانیاں یہ ہوتی اسی لیے نا۔ اگر یہ آپ پہ مشکل پریشانی نہیں آتی، آپ کئی لوگ یہ توضیح پیش کرنے لگ جاتے ہیں کہ جناب وہ فلاں تو نماز پڑھتا نہیں، اس کے تو مزے لگے ہوئے ہیں، آپ شاذ ہمیں کہتے ہیں نماز پڑھا کرو، ہمیں پھر نماز کی وجہ سے ہمارے پہ آزمائشیں آتی ہیں۔ یار توبہ کی جگہ ہے، یار توبہ کی جگہ ہے۔
اگر اللہ پاک نے کسی کو ڈھیل دے دی ہے اس دنیا کے اندر اور اس کے دلوں پر مہریں لگ چکی ہیں، تو کیا آپ بھی ایسے ہی بننا چاہتے ہو؟ آپ بھی چاہتے ہو کہ وہی کام ہو جائے؟ اللہ نہ کرے کہ ایسی سچویشن بن جائے کہ اللہ تعالیٰ دلوں پر مہریں لگانے والا معاملہ کر دے۔ یہ چھوٹی موٹی تکلیفیں اگر رب یقین کریں صحابہ تو پریشان ہو جایا کرتے ہیں، جب کوئی پریشانی نہ آتی تھی نا تو پریشان ہو جایا کرتے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ کیا ہے، مطلب اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا کہ ہمیں اتنے دنوں سے کوئی پریشانی یا کوئی تکلیف نہیں پہنچی؟ تو اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے، ایمان والے بنیے، ایمان والوں کے ساتھ تو آتی رہتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ امت کے دن جو امت جو ہے قیامت کے دن میری امت میں سب سے زیادہ جو غریب لوگ ہوں گے نا وہ میرے قریب ہوں گے، نزدیک ہوں گے، میرے زیادہ قریب ہوں گے قیامت کے دن میں۔ کیا وجہ ہے؟ پیسے والے دور کیوں ہوں گے؟ تو پھر ابھی ہم غریب ہونے پہ پریشان ہوتے ہیں۔ یہ غربت تو یہ فقیری جو ہے، یہ غربت جو ہے، یہ تنگ دستی جو ہے، یہ تو انبیاء کا ایک فیوریٹ پسندیدہ رہا ہے۔ کبھی بہت کم یار، کتنے جو انبیاء کے ہم نام جانتے ہیں ان میں سے 2-3 ہی ہوں گے نا جو بادشاہ بنے۔ حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت یوسف علیہ السلام امیر مصر بنے، اور بادشاہ تو صرف 2 ہی بنے تھے، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان۔ تو باقی تو سارے ایسے ہی مسئلے مسائلوں کے اندر چلتے رہے، قسم پرسی میں جو ہے ان کے معاملات چلتے رہے، تو لیکن ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو خیر، پریشان ہونا آپ کا حق ہے، جی بنے، ہمارا کام ہے مشورہ دینا۔ آج کے دور میں اپنے گھر والے یا اپنے کوئی اپنی بات نہیں سنتے تو آپ تو پھر اپنے چلیں چھوڑیں، خیر بھاشن بہت لمبا ہو گیا، ٹو دی پوائنٹ بات پہ آتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ 100 بار اول آخر درود شریف پڑھیے گا، 3 بار، 7 بار، 5 بار، جو آپ کو ٹائم ملے۔ اول آخر درود ابراہیمی کے بعد آپ نے 100 بار یہ آیت پڑھنی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، یہ پڑھنا ہے آپ نے 100 بار، اور اس کے بعد پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ بس یہ عمل آپ، پھر میں وہی گزارش کروں گا کہ آپ صرف 7 بار تو کر لیں، صرف 7 دن تو یہ کر لیں، اور یہ ذہن میں رکھ کے کریے گا کہ یہ بات میں نے صرف آپ تک پہنچائی ہے، سرکار نے بتائی ہے۔ جو سرکار نے بات کہہ دی تو اس پر اب شک کی گنجائش نشتا، اس پہ شک کی پھر گنجائش ایمان سے خارج ہوتا بندہ۔ تو آنکھیں بند کر کے اس یقین کے ساتھ کہ جناب یہ حدیث میں سرکار نے بتایا تھا، صحابہ کرتے تھے، تو اب یہ مشکل وقت اگر ہم پہ آ پڑا ہے تو اس سے بڑا عمل کوئی اب ہو نہیں سکتا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ ہاں ہے سے شروع ہو رہا ہے، آج مزاج ہے، باقی آپ خود سمجھدار ہیں، نام بھیجیں گے میں بتا دوں گا کہ کس کو سوٹ کرتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ سرکار کی اکثر بتائی ہوئی دعائیں یا آیات آلموسٹ سب کو سوٹ کرتی ہیں۔ اب یہ بھی سمجھ میں آ گیا آپ کو، تو بے فکر ہو کے آنکھیں بند کر کے اس عمل کو کر ڈالیں۔ جو میرے بہن بھائی کسی بھی بڑی مشکل میں گرفتار ہیں یا پریشان ہیں یا اب تک جو بتائے گئے وظائف ہیں ان سے ان کو اثر نہیں مل رہا، تو اس وظیفے کو آنکھیں بند کر کے بغیر کسی اجازت کے پرفارم کر دیں۔ اس کی اجازت تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حدیث میں دے گئے اپنی امت کو کہ جب کوئی پریشانی ہوا کرے تو یہ آیت پڑھ لیا کرو۔ تو اس سے بڑی اور کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل فرمائے، آپ کی پریشانیوں اور تکلیفوں کو دور فرمائے۔ دعاؤں کی درخواست رہے گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔